ہم مولانا سلمان ندوی صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان ندوی صاحب گزشتہ 2-3 سال سے جس طرح مسلسل اوٹ پٹانگ بیان بازیاں کر رہے ہیں اور غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے اہل سنت والجماعت کو بہت سخت نقصان پہنچا ہے۔ امت اہل سنت والجماعت کی انتشار میں، اہل سنت والجماعت کی صفوں میں زبردست انتشار ہوا ہے، زبردست تشویش پائی جاتی ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے امت کا سلمان ندوی صاحب کی وجہ سے۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کے حواریین اور ان کے معتقدین کا کچھ ایسا گروہ ہے کہ ان کی ہر غلط سے غلط بات کے اوپر بھی تالیاں بجاتا ہے اور واہ واہ کرتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ عقل سے کام لیتے اور مولانا موصوف کی قربت کا فائدہ اٹھا کر ان کے پاس بیٹھتے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے کہ مولانا آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اس سے امت کا نقصان ہو رہا ہے۔ انہیں ان کے غلط بیانوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے، لیکن بجائے اس کے انہیں روکنے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کے ہر غلط عمل میں ان کے دست بازو بن کر کھڑے ہو گئے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، اور جن لوگوں نے ان کے بیان کی غلط باتوں کی تردید کی کوشش کی، الٹا انہیں تنگ نظر اور فتنہ پرور اور نہ جانے کیا کیا لقب دینے شروع کر دیے۔ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حالانکہ سلمان ندوی صاحب کے بیانات اتنے خطرناک ہیں کہ الامان والحفیظ، انہیں چاہیے کہ فوراً توبہ کر لیں، ورنہ تو بہت برے انجام کا خطرہ ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ دنوں کے اندر مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو حرکتیں کی ہیں اور جو عجیب اوٹ پٹانگ طرح کی باتیں کی ہیں، میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس بندے کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے پہلے تو کہا کہ قرآن پاک جو موجودہ قرآن ہے اس کی ترتیب غلط ہے، یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، یہ جو 30 پارے ہیں یہ 30 پارے غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہے، آیتوں کی ترتیب بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ قرآن دوسری ترتیب کے ساتھ چھپنا چاہیے اور پارے بھی الگ بننے چاہیے، جس میں 30 پارے نہ ہوں بلکہ یا تو اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پوری امت جس قرآن کو مانتی ہے اور جس قرآن کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کے نظریات پھیلانا اور اس کی ترتیب کو غلط بتانا اور اس کی آیتوں کی ترتیب کو اوٹ پٹانگ بتانا، یہ کسی جاہل اور احمق کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ قرآن کے تعلق سے امت کے اندر اضطراب پیدا کرنا اور امت کو یہ تاثر دینا کہ تمہارا قرآن بھی محفوظ نہیں ہے اور نعوذ باللہ تمہارے قرآن کی ترتیب بھی غلط ہے۔ الامان والحفیظ۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بہت ہی بہترین اور قیمتی خط لکھ کر سلمان ندوی صاحب کو اس ارادے سے باز رہنے کی کوشش فرمائی تھی، رکھنے کی، اور فرمایا تھا کہ آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں ورنہ امت کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن سلمان ندوی صاحب کہاں کسی کی سننے والے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابلے کا تو آج تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہوگا کہ جس کی رائے پہ میں عمل کر لوں۔ انہوں نے ویسا کیا اور ایک کتابچہ چھپوا دیا کہ قرآن کی موجودہ ترتیب غلط ہے، اور یہ بھی کوشش کی، بلکہ بعض لوگوں کے مطابق شاید قرآن چھپوا بھی دیا اپنی الگ ترتیب کا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا چھپوایا ہوا قرآن یا ان کی بتائی ہوئی ترتیب ان کے حوالین تک رہ سکتی ہے، امت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور امت کی نظر میں ان کی ترتیب اور ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا جرم سلمان ندوی صاحب کا ہے، گزشتہ سال صحابہ کے تعلق سے عجیب و غریب باتیں کہنے لگے۔ پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے موصوف کو کیا ہوا کہ صحابہ کے تعلق سے اچانک جوش میں آ گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسا سب و شتم کیا کہ شیعوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے۔ ایسی باتیں اور ایسی بیہودہ باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شیعہ لوگ ہی کہتے تھے، روافضی کہتے تھے، اہل سنت میں کسی نے آج تک اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل اخص الخاص صحابہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں، جن کی منقبت میں بے شمار روایتیں کتب احادیث کے اندر روایت کی گئی ہیں، جو اکابر صحابہ میں سے ہیں، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا دور خلافت لعنت برسائے جانے کے قابل ہے، یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے۔ اور پھر صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صحابیت کی ایسی عجیب و غریب تعریف کی کہ سلمان ندوی کے
کی اس تعریف کی روشنی میں اگر دیکھا جاوے تو آدھے سے زیادہ صحابہ زمرہ صحابیت سے ہی خارج ہو جاتے ہیں. یعنی حضور کے ساتھ حجۃ الوداع میں جو لاکھوں صحابہ تھے وہ لاکھوں نہیں بچتے بلکہ چند سو صحابہ رہ جاتے ہیں. یعنی سلمان ندوی کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں نہیں ہیں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی صحابہ میں سے نہیں ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ میں سے نہیں ہیں. ایسی عجیب و غریب حرکت انہوں نے کی صحابہ کے تعلق سے, اس طرح کے اوٹ پٹانگ بیان دیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, کہ میرے نیک بندوں سے جو دشمنی رکھے گا تو میری طرف سے اعلان جنگ سن لے. اور یہی وجہ ہوئی جب صحابہ سے دشمنی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے عقل ایسی مار دی کہ اب بولتے ہوئے یہ پتہ نہیں رہتا ہے موصوف کو کہ میں کیا بول رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ مولانا موصوف سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ مولانا خدا کے لیے توبہ کر لو, خدا کے لیے توبہ کر لو. صحابہ کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے جو کچھ اونٹ پٹانگ باتیں کہی ہیں ان سے توبہ کر لو, ورنہ تو انجام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے. اس کے بعد مولانا موصوف نے ایک کارنامہ اور انجام دیا, وہ یہ کہ پوری امت اتفاقی طور پر ہندوستان میں سارے مسلمان, کیا عوام کیا خواص, وہ بیچارے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں کہ بابری مسجد کا مقدمہ لڑا جاوے اور کسی طریقے سے وہاں مندر نہ بننے پائے. اس جگہ کے اوپر جہاں اللہ کے لیے سجدے ہوئے ہیں واپس اس جگہ کو اللہ کے سجدوں سے آباد کیا جاوے. لوگ مقدمے بھی لڑ رہے ہیں, عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. اس کے لیے مسلمانوں نے کروڑوں اربوں روپے چندہ دیا ہے مسلم تنظیموں کو مقدمے لڑنے کے لیے. اور مسلم تنظیمیں, مسلم پرسنل لا بورڈ, جمعیت علماء ہند وغیرہ عدالت کے اندر, سپریم کورٹ کے اندر حکومت سے برسر پیکار ہے اس مسئلے کو لے کر. لیکن مولانا موصوف کو نہ جانے کیا سوجھی اور ہندو پنڈتوں کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ ہم تمہیں مندر دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمیں دوسری جگہ زمین دے دو. یعنی جسے دوسرے الفاظ میں کہیں کہ مسجد کا سودا کر لیا. یہ مولانا موصوف نے حرکت کی اور پوری امت سے بالکل الگ جا کر یہ حرکت کی. اس کے علاوہ مولانا موصوف کچھ دنوں تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن ہوا کرتے تھے اور اس کے مجلس عاملہ کے بھی رکن تھے. لیکن نہ جانے کیا ہوا بابری مسجد کے مسئلے کے بعد کہ مولانا موصوف کی نظر میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہی سب سے بیکار ادارہ. اور مولانا موصوف ٹی وی کے اوپر گئے, نیشنل ٹی وی کے اوپر, اور وہاں جا کر مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے جس میں ہزاروں علماء ہیں, ہر طبقے کے علماء ہیں, مسلمانوں کے اس متحدہ پلیٹ فارم کو بدنام کرنے کے لیے وہ زبان استعمال کی جو آج تک بڑے سے بڑے دشمن نے بھی مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف استعمال نہیں کی. یہاں تک کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ دہشت گردوں کا اڈا بن چکا ہے. نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی ہی جماعت کے, اپنے ہی مسلک کے, اپنے ہی ساتھ کے علماء کو دہشت گرد کہنا اور ان کی جماعت کو دہشت گردوں کا اڈا کہنا کتنی بڑی عقل مندی کی بات تھی مولانا موصوف کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں مولانا موصوف وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. کبھی انٹرویو کی شکل میں بیان جاری کریں گے اور اس کے اندر دارالعلوم دیوبند اور وقف دارالعلوم کے پرانے قضیے کو چھیڑ کر, 40 سال پرانے قضیے کو چھیڑ کر جذبات بھڑکانے کی اور انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کریں گے پرانی باتیں چھیڑ کر. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہوا وہ افسوسناک تھا, لیکن بعد میں جن لوگوں کے درمیان میں وہ جھگڑا ہوا انہوں نے آپس میں بیٹھ کر صلح مشورہ کر لیا اور اپنے جھگڑوں کو بھلا دیا اور وہ آج آپس میں باہم شیر و شکر ہیں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. مولانا موصوف کو یہ محبت اور یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں دارالعلوموں میں آپس میں وہی جھگڑا ہو جائے جو اس وقت ہوا تھا. کتنی بڑی ذلیل حرکت ہے. دارالعلوم دیوبند کے بارے میں مولانا موصوف نے کئی بیان جاری کر دیے. کہتے ہیں یہ اصلی دارالعلوم ہی نہیں ہے, میں اسے اصلی دارالعلوم ہی نہیں مانتا, اس کا فتویٰ ہی معتبر نہیں, اس کا فتویٰ عالم ہی نہیں, یہ فلاں ہے چلاں ہے. یہ مولانا موصوف کی ایک ایسے ادارے کے بارے میں زبان جس ادارے کے فضلاء اور جس کا فیض پوری دنیا کے اندر مسلم ہے. اسی طرح بیٹھے بیٹھے جمعیت علماء ہند کے خلاف بیان جاری کر دیتے ہیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہندوستان کے مشہور عالم اور دائی ہیں اور بیچارے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں, نہ کسی کے خلاف ان کا کبھی بیان جاری ہوا, نہ سیاسی سرگرمیوں سے ان کا کوئی تعلق, اپنا ان کا ایک میدان ہے, وہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہزاروں غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. مولانا موصوف کو ان کی قبولیت اور ان کا کام بھی ایک آنکھ نہیں بھایا
اور بیٹھے بیٹھے ایک کتاب لکھ دی کلیم پھلتی، اور وہ کتاب مجموع میں تقسیم کروا رہے ہیں مفت، اور اس میں مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے اوپر جھوٹے سچے نہ جانے کیسے کیسے الزام لگائے۔ اسی طرح حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب زیدہ مجدہم، جو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا آسرا ہیں، جانشین شیخ الاسلام ہیں، حضرت کو اٹھ کر مباہلے کا چیلنج کرنے لگے۔ اور مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی، جو ان کے اپنے ساتھی ہیں، ندوے سے فارغ ہیں، ندوے کے فاضلین میں سے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کے صاحبزادے، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بڑے ذمہ داران میں سے ہیں، ان کے بارے میں نیشنل ٹی وی کے اوپر ایسی گھٹیا باتیں کی اور وہ زبان استعمال کی اور وہ الزامات لگائے کہ ان سے متاثر ہو کر پھر ایک بدبخت نے مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کیا اور ثبوت میں سلمان ندوی صاحب کی باتیں پیش کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے موصوف کو نہ جانے کیا سوجھی کہ بدنام زمانہ تنظیم دہشت گردوں کی داعش، اس کا جو شیطان لیڈر ہے ابوبکر البغدادی، اسے خط لکھ دیا مبارکباد کا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، اپنا قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ یہ مولانا موصوف کی کچھ حرکتیں ہیں جو انتہائی بچکانہ، جاہلانہ، احمقانہ ہیں، اور یہ حرکتیں وہ ہیں کہ کوئی بھی کرے، ہمیں طبقے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی ندوے سے تعلق رکھے، دیوبند سے تعلق رکھے، علی گڑھ سے تعلق رکھے، کسی بھی جماعت سے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھے، جو بھی اس طرح کی احمقانہ، جاہلانہ اور بچکانہ حرکتیں کرے گا، وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اسے بالکل امت سے الگ کیا جائے۔ اگر اسے طاقت دی جائے گی، اس کا حوصلہ بڑھایا جائے گا، تو ایسا آدمی امت کی لٹیا ڈبوئے گا، امت کا بہت بڑا نقصان کرے گا۔ ہم مولانا موصوف سے کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے ان عزائم سے اور ارادوں سے باز آ جائیں۔ اگر آپ آج بھی حقیقی معنی میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے پرانے اسی مشن کے اوپر لوٹ جائیں جس پر آپ تھے، تو یہ امت آج بھی آپ کو سر پر اور پلکوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اپنے دارالعلوم دیوبند کا وہ دور یاد ہے کہ جس وقت آپ ہماری طالب علمی کے دور میں دیوبند تشریف لائے، آپ کا بیان سننے کے لیے اور زیارت کے لیے ہم تمام کے تمام طلبہ دیوانہ وار ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ آپ کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں تھی۔ اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھا آپ ندوے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی محبت تھی ہمارے دلوں میں، ہم جانتے تھے آپ ندوے سے ہیں، اس کے باوجود بھی۔ لیکن جب آپ نے اس طرح کی حرکت کی تو یقین مانیے آپ کی ساری محبت اور ساری عقیدت ہمارے دلوں سے نہیں، پوری امت کے دلوں سے ختم ہو گئی، اور آپ کے چند حواریین ہیں جو آپ کی ہر بات پر واہ واہ کرتے ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہیں۔ اگر وہ آپ کے خیر خواہ اور ہمدرد ہوتے تو آپ کو سمجھاتے اور اس طرح کی حرکتوں سے آپ کو روکتے جن سے آپ کی بدنامگی ہو رہی اور ذلت ہو رہی ہے۔ اس لیے خدا را باز آئیں، امت کا ساتھ دیں، مسلم تنظیموں کا ساتھ دیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دیں، اداروں کا ساتھ دیں، اور اگر کم از کم ساتھ نہیں دے سکتے تو خدا را اپنی زبان بند رکھیں اور مخالفت تو نہ کریں۔ ورنہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سارے اداروں کو، ساری شخصیتوں کو، ساری تنظیموں کو مورد الزام ٹھہراتے رہیں گے اور ان کی پگڑیاں اچھالتے رہیں گے، تو پھر سن لیں مولانا کہ آپ کی دستار بھی اتنی مقدس نہیں ہے کہ اسے سر کے اوپر رکھا جائے، پھر یقیناً وہ بھی جوتوں میں روندی جائے گی، اور پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کرتے اور میری دستار کیوں روندتے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی پرانے مشن پر اور اسی پرانے طریقے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے پر آپ پہلے کام کرتے تھے۔ اور طلاق کے تعلق سے میں مختصراً عرض کروں گا کہ غیر مقلدین جو اس مسئلے کے اندر ہنگامہ کر رہے ہیں اور مولانا سلمان ندوی کے بیان کو وحی الہی سمجھ کر آگے شیئر کر رہے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ اس مسئلے کے اندر سراسر غلط ہیں، میں نے دلائل پیش کر دی ہیں۔ اگر پھر بھی تسلی اور اطمینان نہ ہوا ہو تو میں تسلی بخش اور اطمینان بخش گفتگو کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی چاہیں، جو بھی معتبر آدمی جماعت کا، غیر مقلدین کی جماعت کا کوئی معتبر آدمی گفتگو کرنا چاہے تو وہ ناچیز سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کی تسلی کے لیے اور اس کی اطمینان کے لیے یہ بندہ حاضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔